نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ مجہول کا صیغہ ہے، معروف کا نہیں۔ انہوں نے خود نہیں کی، ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی۔ فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ ان کو لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشنما، خوبصورت، مزین، دل فریب بنائی گئی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے بنا کے، اور صرف بنا کر نہیں رکھا، زُيِّنَ خوبصورت ترین بنایا ہوا، مزین کیا ہوا، زیبائش اور آرائش کے ساتھ، سادی نہیں۔ للناس تمام لوگوں کے لیے، جتنے انسان، کیا؟ حب الشہوات، سب سے پہلے شہوات کی حب، یہ شہوتن کی جمع ہے، اور شہوتن کہتے ہیں ایسی چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں جن کی طرف انسان کا نفس مائل رہتا ہے، اس کی طبیعت کو وہ پسند آتی ہے، وہ الشہوہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف شہوت مراد لینا کافی نہیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں ہم کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہمارا نفس اس کو وہ مرغوب ہے، پسند ہے، دلی طور پر ہماری طبیعت کے اندر اس کی پسندیدگی ہے، یہ ہے شہوت۔ اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر آپ اس کو ظاہر نہ کریں، اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حب اندر رکھی ہے ہر انسان کے اندر، اور اس کی جائز صورت بھی رکھی ہے، نکاح۔ نکاح کے علاوہ تمام صورتیں ناجائز ہیں اس کی، چاہے وہ بول کے ہو، کسی کو سننے کی عادت ہو، کسی کو دیکھنے کی عادت ہو، ٹھیک ہے، کسی کو نہ بولنے کی عادت ہے، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، مگر سوچنے کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے، میری اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے کہا یہ موضوع بہت کم آتا ہے،
کیونکہ ہم عام طور پہ اس پر بات ہی نہیں کرتے. حب الشہوات، شہوتن کی جمع ہے وہ مرغوب چیزیں کہ آپ کا نفس کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. آپ تنہائی میں لیٹے ہیں لیکن آپ کے نفس کو اسی کا خیال آ رہا ہے. ہمارے ہاں ایک میجارٹی اس کو برائی سننے کی عادت ہے. آپ دیکھیے نا، لوگوں کو ایک نشہ ہے گانے سننے کا، ایسے ہی وہ آوازیں سننے کا، وہ بات چیت سننے کا، دیکھنے کا بھی ہے. اور یہ دیکھنے کا تو عروج پر پہنچ چکا ہے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک. ہر برائی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، ہر طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بلا مبالغہ ہماری نوجوان نسل سب کچھ دیکھ چکی ہے. والدین بیچارے شادی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بیٹا ایسے ہوتا ہے، وہ تو اندر یہی کہتے ہوں گے کہ اماں جی نہ بتائیں، ہمیں تو سب پتہ ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی. جو آپ نہیں جانتے وہ نوجوان نسل آج کی جانتی ہے. تو شہوت کیا ہے؟ وہ مرغوب چیز، یعنی پسندیدہ چیز کہ ہمارا نفس اس کی طرف خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے. اس لیے حکم ہے نا عورت پردہ کرے. وہ پردہ نہیں کرتی، بے شک وہ کتنی اچھی ہے، کوئی مرد اسے دیکھے گا خود بخود وہ کھینچا چلا آئے گا. سمجھ آ گئی؟ مرد کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھے، نہیں رکھے گا وہ فتنے میں گرفتار ہو جائے گا. یہ ہے شہوت. جیسے حج میں حکم ہے کہ شہوانی باتیں، وہ سوچ، وہ کام بھی نہیں کرنے. بعض دفعہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی عادت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، آپ اچھی چیز بھی کھولتے ہیں تو کیا نکل آتا ہے؟ نظر تو آپ کی چلی ہی جاتی ہے. سننے کی عادت ہے اور بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ ایک عورت اپنے خاوند سے کسی عورت کا تذکرہ کرے اور اس کے محاسن بیان کرے. مثلا یہ عام بات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کہنا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے خاوند کو کسی عورت کے حوالے سے یہ بتائیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے، وہ بولتی بہت اچھا ہے. یہ جائز نہیں. بالکل ایسے ہی کسی اور کو اپنے خاوند کے متعلق آپ بتائیں، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز مرغوب ہے انسان کے نفس کو. بعض خواتین ہوتی ہیں جہاں بیٹھتی ہیں کہتی ہیں میں بتا نہیں سکتی میرے خاوند بہت اچھے ہیں. بھئی آپ نہ بتائیے، آپ سے کوئی پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات بتانے والی نہیں ہوتی. اچھے ہیں تو بس دعا کر دیں اچھے رہیں، یہ بتانے والی چیز نہیں ہے. 3-4 خواتین بیٹھتی ہیں، تذکرے اپنے اپنے خاندوں کے ہوتے ہیں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. یہ ایسی مرغوب چیز ہے کہ نفس اس کی طرف جاتا ہے، خود بہت جاتا ہے. مخلوط ماحول سے منع کیا گیا. کوئی جتنا مرضی کہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن انسان کا نفس راغب ہو جاتا ہے، بظاہر وہ نہ بھی ظاہر کرے. فطری چیز ہے نا. سمجھ آ گئی؟ تو شہوتن کیا ہے؟ ہر وہ مرغوب چیز جس کی طرف نفس راغب ہوتا ہے، طبیعت کو پسند آتی ہے. اور پھر میں نے آخری بات یہ کہی کہ جیسے بولنا حرام ہے، سننا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، اس کے متعلق سوچتے رہنا بھی حرام ہے، پاکیزہ سوچ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات کی حب، خوبصورت بنا کے پیش کی جاتی ہے. نہ صرف بے پردگی ہوتی ہے معاشرے میں، فحاشی ہوتی ہے اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے. لوگ تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری ساری رات اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں. یہ مزین کی گئی ہے بطور ٹیسٹ، یہ ایک آزمائش. اب یہ شہوت، یہ مرغوب ہونا، راغب ہونا کن کن چیزوں میں ہے؟ من النساء، سب سے پہلے عورتوں کشش رکھی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو تمام چیزیں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ ان کا استعمال کفر ہے، یہ غلط ہے.
یا ہم تو استعمال ہی نہیں کریں گے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تب نعمت ہیں جب ان سے آخرت بنائی جاتی ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ ساری نعمتیں ہیں جب ان کے ذریعے آپ کی آخرت بن جائے۔ حدود میں رہیے اور فائدہ حاصل کیجیے، یہ درست ہے۔ پہاڑوں میں چلے جانا، دنیا کو بس چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ لیکن غلط کیا ہے؟ ان چیزوں کی محبت میں آپ پھنس چکے ہیں اور اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو غافل کر رہی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ فخر کرتے ہیں، ان کو زینت کا باعث سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ میری بات کو آپ نے اپنے ذہنوں میں اب دہرانا ہے۔ غلط کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے آپ نے ایسی محبت کر لی کہ اللہ بھول گیا، دین سے غافل ہو گئے، تفاخر پیدا ہو گیا، فخر آ گیا، زینت کا ذریعہ آپ نے سمجھ لیا، تو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کے استعمال سے آپ نے اپنی آخرت بنائی، حدود میں رہ کر استعمال بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر جائز ہے۔ اب سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے شہوت کی محبت کو سب سے پہلے عورت ذات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نقصان والا نہیں دیکھا۔ یعنی میرے بعد اگر دنیا میں سب سے بڑھ کر فتنہ ہوگا تو وہ عورتوں کا ہوگا۔ بعض دفعہ ان کی بے پردگی، لباس کا درست نہ ہونا، فحاشی کا ہونا، مائل کرنا، مائل ہونا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ عورت اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع، بہترین سامان نیک عورت۔ ایک طرف کہا کہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، اور دوسری طرف کہہ دیا کہ نیک عورت دنیا کا بہترین سامان ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی وہ سمجھے کہ اسے ساری متاع دنیا کی مل گئی، لہذا اپنے بیٹوں کے لیے نیک عورت کا انتخاب کیا۔ کام نہیں آتے تو آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، نیک ہونی چاہیے۔ نیک سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، با حیا ہو، با کردار ہو، با پردہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی، یہ ہے نیک عورت، دیندار ہے، اس کو کہتے ہیں نیک عورت۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں، دین پڑی ہوئی بچی نہیں لانی، اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے کہ وہ بات نہیں مانتی۔ کیا بات مانے؟ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، روزے نہ رکھیں، پردہ چھوڑ دیں، کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر عورت نیک ہے یا پھر ہر بیوی نیک متاع ہے، نہیں، صرف نیک عورت بہترین متاع ہے، بس۔ اب ذرا غور کر لیجیے گا۔ پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی النساء، دنیا میں سے جتنی چیزیں ہیں میرے لیے پسندیدہ چیز جو بنائی گئی ہے وہ سب سے پہلے عورت ہے اور پھر خوشبو ہے، لیکن وہ نیک عورت ہے نا، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نسل بنانی ہے، لوگوں کو خراب بھی اسی نے کرنا ہے۔ عورت درست نہ ہو تو مرد خود ہی خراب ہو جاتا ہے۔
اب کیا ہے، یہ تمام چیزیں استعمال بھی کرنی ہے، اصل چیز کیا ہے، نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ سب سے پہلے النساء، اور پھر والبنین، بیٹے۔ ویسے اس سے مراد ساری کی ساری اولاد بھی ہے، لیکن بالخصوص بیٹے کہا، کیونکہ بیٹوں پر زیادہ فخر بھی کیا جاتا ہے، اپنے خاندان کی زینت بھی سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ تر خراب بھی انہی کو کیا جاتا ہے، لہذا بیٹوں کا اس لیے ذکر ہے۔ والبنین جمع کا صیغہ، ادھر ایک بیٹا نہیں، دو نہیں، تثنیہ کا نہیں، زیادہ بیٹا، زیادہ اولاد۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، یہ جو دو بچے خوشحال گھرانہ، یہ منصوبہ بندی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، نکاح اس عورت سے کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ یہ بات بتاتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بڑی شرم محسوس کی جاتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں عجیب بات ہے، کیا عجیب ہے اس میں؟ جی اولاد کا ہونا عجیب ہے؟ بتائیے، تعلقات تو سبھی کے ہیں، لہذا جس کی اولاد زیادہ ہے وہ شرم کرے؟ یہ سمجھ نہیں آتا مجھے، یہ کیا بات ہوتی ہے بتائیے؟ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، کسی کے 4 سے زیادہ بچے ہو جائیں تو لوگ کہیں گے 5 بچے ہو گئے، بس اس کا کام تو بچے پیدا کرنا ہے، 6 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ پھر لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ فقراء کی، آپ ان کی مثال چھوڑیے، اس حدیث کی ذرا بات کیجیے، سند حدیث کی صحیح ہے، یہ 2 بچے خوشحال گھرانہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا نکاح اس عورت سے کرو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، جس کا ذہن یہ ہے کہ بچے میں نے زیادہ پیدا نہیں کرنے، اس سے نکاح نہ کرو، اس کو پھر نکاح کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے جس سے وہ مقاصد پورے ہوتے ہیں، اولاد کا حصول۔ بات یہ ہے، آپ نے اگر اولاد پیدا کی ہے تو کسی پر احسان نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کی، اللہ کو راضی کیا ہے، عورت کا مقصد یہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہا نکاح اس سے کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں نہیں جی کثرت میں تعداد نہیں ہے، برکت ہے۔ یہ حدیث اکٹھی حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس سے مراد تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، بچوں کا زیادہ ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے دین ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ جتنے بچے ہوں اللہ میں ان کو دیندار بناؤں گی، کیا مسئلہ ہے، عالم بعمل بناؤں گی، تیرے دین کو تقویت حاصل ہوگی، تیرا دین مضبوط ہوگا، زیادہ حفاظ نکلیں گے، زیادہ علماء بنیں گے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر اللہ میں نے اولاد پیدا کرنی ہے تو محض تیری رضا کے لیے کہ تو راضی ہو جائے، لہذا یہ منصوبہ بندی بڑی غلط ہے، سوائے کسی کی جان کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی۔ اچھا پھر دیکھیے والبنین جمع کا صیغہ ہے کہ اولاد اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ یہ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھے ہیں، ان کو بھی مزین کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ مزین کرنا اللہ کا ٹیسٹ ہے، تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی، بیٹی پر وہ خوشی اس کے چہرے پر نہیں آتی، بلکہ جب بیٹے ہوتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ تو خوش ہے ہی، جو سنتا ہے وہ بھی خوش ہے، اور بیٹی ہونے پر جس کے گھر بیٹی ہوئی ہے شاید اس کے لیے بوجھ نہیں، سننے والوں پر بوجھ ہے، چلے اللہ مقدر اچھے کرے۔ آپ بیٹوں کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ان کے بھی مقدر اچھے کرے؟ کیا ان کے اچھے نہیں ہونے چاہیے؟ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیاں تو چلی جائیں گی، کہا یہ بیٹے بھی آزمائش ہیں ساری اولاد۔ اور پھر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی آزمائش ہے،
قنطار کہتے ہیں کثیر مال، مال کا جمع کرنا، خزانے کا بن جانا کا یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر والخیل المسومۃ، وہ گھوڑے جن پر نشان لگے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اچھا، یہ خیلاء ان سے ہے۔ خیلاء کہتے ہیں جب گھوڑا اپنے موڈ میں ہوتا ہے نا اور بڑا اطراء اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، کبھی آپ نے اس کی وہ چال دیکھی ہو، اس کو کہتے ہیں۔ آج کل اگر ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں تو گاڑیاں تو ہیں جی، ان کی بھی ایک اترانے والی چال ہے، ہر گاڑی کی اپنی ایک شیپ ہے۔ ایسے ہی جب لوگ اسے سڑکوں پر دوڑاتے ہیں تو اس کا بھی ایک روب ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اس میں داخل ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، روب تو ہے۔ کا نشان لگے ہوئے گھوڑے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اللہ نے مزین کی ہے، گاڑیاں سواریاں نئی ہیں، ایسے ہی ہے، قیمتی ہیں، مہنگی ہیں۔ بچے کو پتہ ہے جی یہ گاڑی کتنے کی ہے، کا یہ بھی مزین کی گئی ہے۔ والانعام، اور سارے جانور، والحرث، اور زمینیں، کھیتیاں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں۔ کیوں؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے ان تمام چیزوں کو خود زینت دی ہے تاکہ ہم دیکھیں اس کے باوجود نیک بن کے کون آتا ہے۔ سب سے پہلے عورت ہے، ہر بالغ کی ضرورت ہے، ہر بالغ مرد کی عورت، اور ہر بالغ بچی کی مرد۔ یہ بات ہم کریں کسی کے بارے میں نام لے کے، وہ شاید سمجھے گا کہ شاید انہوں نے کہہ دیا کردار خراب ہے میرا، نہیں، شریعت نے بتایا ہے، یہ فطرت ہے۔ اور بنین، بیٹے، اولاد، اس کے بغیر عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مکمل نہیں۔ کسی کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں نے بہت فخر والا کام کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں فخر نہیں کرتی، جس کی 7 بیٹیاں ہیں نا اسے پوچھ لیجیے، وہ بتائے اس کو فخر ہے؟ جو سنتا بھی ہے کہتے ہیں 7 بیٹیاں، 9 بیٹیاں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، کا یہ ٹیسٹ ہے سارے کا سارا۔ یہ جو دنیا کا حصول ہے، ضرورت کے لیے آپ نے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی جی، ہمارے پاس روٹی بھی نہ ہو، نہیں، لیکن دنیا کے حصول میں فکر آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن فکر کیا ہے؟ آخرت کی، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو حیران کی ہوگی کہ ان کی محبت فطری ہے، دلوں کے اندر ہے، اور یہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر انسان چاہتا ہے اسے اچھا ساتھ ملے، اچھی جوڑی بنے، لوگ کہیں کیا جوڑی ہے اس کی جی، اولاد دے اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلا بیٹا ہو جائے بعد میں بیٹی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی بھی غریب بھی نہیں رہنا چاہتا، گاڑی بھی جس کے پاس ہو اس کے تو مقدر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سونے سے لکھے گئے، ایسے ہی ہم کہتے ہیں اس کے مقدر کھل گئے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، پتہ چلا یہ محبت دل کے اندر ہے۔ یہ تمام چیزیں بذات ہی اپنی ذات میں بری نہیں ہیں۔ رہنے کے لیے چھت نہیں چاہیے جی، گھر نہیں چاہیے، کھانے کے لیے روٹی نہیں چاہیے، مقصد صرف اتنا ہے کہ ان میں آپ نے غرق نہیں ہونا کہ آخرت یاد نہ رہے۔ جیسے یہ چیزیں اپنی ذات میں بری نہیں ہے نا، بالکل ویسے ہی آپ کو یہ بتاتی چلوں یہ تمام چیزیں ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں یہی ہیں۔ یا پھر ساتھ جی یہ فتنے، یا اولاد، یا مال، یا زمینیں، ایسے ہی عورت کا فائدہ بھی ہے اگر وہ نیک ہو، نیک نہ ہو تو نقصان ہے۔ اولاد ولد صالح ہے، صدقہ جاریہ ہے، نیک نہیں ہے، عذاب جاریہ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، سونا چاندی
زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ کے لیے جنت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع کیا ہے، باعث وبال ہے۔ سواری کا ہونا بہترین چیز ہے، گھوڑے اگر صرف شان و شوکت کے لیے کہ شادیاں ہوں اور گھوڑے لائے جائیں اور وہ ناچیں تو پھر یہ باعث وبال ہے۔ اگر آپ نے گھوڑا لیا اور اس لیے تیار کیا کہ جہاد میں جائے گا تو یاد رکھیے کہ وہ جو غلاظت بھی کرتا ہے اس کا بھی وزن تولا جائے گا نیکیوں میں۔ بالکل ایسے ہی آپ کے پاس سواریاں ہیں، صرف فخر کے لیے ہیں، زینت کے لیے کہ جی گیراج میں گاڑیاں کھڑی ہیں، پھر تو یہ باعث وبال ہے۔ اور اگر وہ استعمال ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں، آپ کو آخرت کے قریب کرتی ہیں تو وہ باعث وبال نہیں ہے۔ ان نعمتوں کے فائدے تو ہیں لیکن ان کی محبت کا اتنا ہونا کہ ہم غرق ہو گئے اس میں اور آخرت بھول گئے، یہ غلط ہے۔ اب غلط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیا، کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو، پورا علاقہ ہے، پہاڑ بھی سونے کے، دریا بھی سونے کے، عمارتیں بھی سونے کی، اتنا سونا، پھر بھی وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ وادی ایک اور ہونی چاہیے، ختم نہیں ہوتی اس کی ڈیمانڈ، غلطی ہے۔ کا سن لو، اس کا پیٹ صرف ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ ہے التراب، مٹی۔ جس دن وہ مٹی میں جائے گا وہ کہتا ہے ایک چیز آ گئی 2 ہو جائیں، 2 ہو گئی 10 ہو جائیں، 10 ہیں 20 ہو جائیں، 20 ہے 100 ہو جائیں، بس میں ترقی کرتا چلا جاؤں، اور بالآخر کرتے کرتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں پہنچ جاؤ۔ مسئلہ ادھر ہے کہ ایک وادی بھی مل جائے نا ابن آدم کو سونے کی تو وہ کہے گا کہ مجھے اور چاہیے۔ یہ اور کی تمنا درست نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع نما شکل کھینچی، اس میں ایک لکیر ڈالی، کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راہ ہے، یہ انسان کی جنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چلنا آپ نے سیدھا ہے، اگر آپ ایک ایک کانٹے سے الجھیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کانٹے ساتھ ساتھ ہیں، چلیے مگر دامن بچا کے چلیے، دنیا میں رہیے ایسے رہیے کہ دامن سمیٹا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیا زیادہ پسند ہے، دنیا کیا آخرت، کوئی بھی یہ اندازہ کرنا چاہے تو اپنے دل میں جھانکے اور اپنے دل سے پوچھے اس کو زیادہ طلب کس چیز کی ہے، دنیا کی کہ آخرت؟ دنیا کے مال کی، اولاد کی، عورت کی، گاڑیوں کی، یا پھر اس کے مقابلے میں آخرت کی طلب ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو اگر دل میں جھانکے تو واللہ العظیم جو نظر آتا ہے جی الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے وہ بچ جائے، باقی سب میں یہی نظر آتا ہے کہ دنیا ہی چاہیے، بلکہ ہم بڑے جلد باز ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہم تو کہتے ہیں یہ دنیا یہ جلدی ملنے والی ہے نا، ہمیں یہی پسند ہے، آخرت تو بھی کس نے دیکھی ہے؟ کب مریں گے، کب جنت ملے گی، دیکھا جائے گا۔ یہ جو دیکھا جائے گا ہے نا، اس نے بڑا ہی خراب کر دیا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم تو اس وقت بڑی بڑی نمود و نمائش کی بات کر رہے ہیں، میں چھوٹی سی بات کروں، وقتی طور پہ چند پیسوں کی بات ہو جائے، کوئی سودی کاروبار کرتا ہے اور اسے 2000 ملتا ہے، 5000 ملتا ہے، کوئی پوچھ لے آپ کو اس 5000 کی طلب ہے یا آخرت کی؟ جی کلا بل تحبون العاجلہ، وہ کہے گا ابھی 5000 ہی چاہیے، آخرت بات ہے، ابھی ڈیمانڈ یہی، ایسے ہی ہے نا؟
اب یہ ڈیمانڈ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ پھر انسان یتیم کا مال بھی کھا لیتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، خیانت کو بھی معمولی ہی سمجھتا ہے، رشوت بھی اس کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، سود کے اسے فائدے نظر آتے ہیں، یعنی اسے سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، وہ کہتا ہے یہ جلدی ملنے والی چیز ہے، بس یہ مل جائے، ابھی تو مجھے یہی چاہیے۔ بتائیے ایسے ہی ہے، ابھی تو بس ہم جلد باز ہیں، ایک وقتی روٹی مل جائے چاہے آخرت خراب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، چند بوٹیوں کے لیے ہم ایمان بیچنے کو تیار ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کل کس نے دیکھا ہے؟ جب جائیں گے دیکھ لیں گے کب مرنا ہے، کب حشر ہونا ہے۔ بھائی ابھی کی بات کرو، ہم اس ہر بندے کو یہی دوڑ ہے کہ وہ آگے نکل گیا، اس کے پاس کتنا کچھ آ گیا۔ کون ہے جو مطمئن ہو کہ آخرت بن گئی؟ بھائی چاہے دنیا میں کم ملا، بلکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، یہ تم جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو دنیا بہتر ہے، وہ مل جائے، ابھی دنیا مل جائے۔ بعد کی بات دیکھیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کو لوگ کیسے پامال کرتے ہیں کہ چلیں قبر میں دیکھ لیں گے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں قبر میں ہم نے جواب دینا ہے نا، آپ نے تو نہیں نہ دینا، ہم دے لیں گے، ہم اللہ سے بات کر لیں گے، ابھی ہم نے کرنا ہے۔ جو انسان جو سوچ لیتا ہے نا کلا بل تحبون العاجلہ، کرنا ہے، کوئی دنیا داری ہے، ہم تو شادی کرتے ہیں ناچتے بھی ہیں، کیا کریں؟ خاندان والے کہتے ہیں مہندی کر لو، ڈھول بجا لو، کلا بل تحبون العاجلہ، بعد میں نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو، ابھی ہمیں ابھی کی چیز چاہیے۔ ایسے ہی جلد ملنے والی چیز ہمیں بڑی پسند آتی ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو مل گئی، آپ نے کھایا، ہضم کر لیا، سود کھا لیں، رشوت کھا لیں، جھوٹ بول کے کمائی کھا لیں، یتیم کا مال کھا لیں، اور معدہ اتنا طاقتور ہو گیا جی کہ اب تو ہمیں لکڑیاں بھی ہضم ہو جاتی ہیں، اور جس کا پیٹ مزید بڑھ گیا اب اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہضم نہیں ہوتی، اس نے اب لوگوں کی جائیدادیں کھانی، پلاٹ کھانے، جی اپنے گھر میں خاندان میں اپنی بہنوں کو کی وراثت کا حصہ کھانا ہے، اب اس نے بڑی بڑی چیزیں کھانی، ایسا ہی ہے نا، اب اس نے یہ کھانا ہے، کیوں؟ کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی مل رہا ہے نا، نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں، پلاٹ بھی کھا لیں، جائیدادیں بھی کھا لیں، کھا کے ہضم ہی کرنا ہے، اگلے دن بھوک پھر بھی لگ جانی ہے۔ آپ 10,000 کا سوٹ پہن لیں یا 2,000 کا پہن لیں، بسیدہ تو اس نے ہونا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہیں کہ میرا 6,000 کا سوٹ اس نے خراب کر دیا، استری سے ہی مشین میں ڈال کے دھو دیا، لڑائی کیا جی؟ سوٹ کی۔ ایسے ہی ہے، اگر آپ نے ایک بیگ پکڑا ہے وہ 5,000 کا نہیں ہے، آپ نے 1,000 کا لے لیا، کوئی آپ کو شادی سے نہیں نکالے گا، لیکن کلا بل تحبون العاجلہ، آج کے مہنگائی کے دور میں لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں خواتین ذرا اپنی خواہشات کم کر لیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، خاندان میں شادی آ جائے فوراً سوچیں گے اب کیا کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی اچھا یہ سوٹ ہے تو نیا لیکن میں نے تو پہنا ہے، سب نے دیکھا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، یہ کیسے پہنے، سب کیا کہیں گے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، انسان صرف جلد باز ہے اور جلدی ہی چاہتا ہے، اسے محبت ہے، بس ابھی مل جائے، بعد والا معاملہ بعد میں دیکھیں، لیکن وہ بعد والا آ کے رہنا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ دنیا کیا ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس کا مال اکٹھا ہو جائے، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ صرف ایک ٹیسٹ، امتحان، اس کی زیبائش، اس کی آرائش، اس کے جو طالب ہیں جو سارا سارا دن مشقت کرتے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، جی ایسا ہی ہے نا آج کی دنیا، آج کے زمانے کی دنیا،
ہمیشہ سے دنیا حسین رہی ہے، لیکن جو آج کا زمانہ جا رہا ہے دنیا بے حد حسین ہو چکی ہے۔ جائیے ذرا مالز میں جائیے، جی سیر گاہوں میں جائیے، علاقوں کی طرف آپ ذرا رخ کیجیے، آپ اس حسن میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ مارکیاں ہیں، میرج ہالز ہیں، لوگ شادیاں کرتے ہیں، جتنا جتنا ان کے پاس مال ہے، سٹیج جب سجا ہوا نظر آتا ہے اس وقت نماز یاد نہیں رہتی۔ آج کی دنیا بڑی حسین ہے، جو لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بھی دنیا تو بڑی حسین ہے۔ یہ ہے پرفتن دور۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیا حسین نہیں ہے، دنیا حسین ہے۔ آپ کسی جیولری والی شاپ پہ چلے جاتے ہیں، حسن نظر نہیں آتا کہ نہیں؟ ایک ایک چیز بازاروں میں جائیں آپ، حسین سے حسین لگتی ہے آپ۔ اب آپ نے اس وقت حدود میں رہنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل اختیار کروں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ کہ عمل میں کرتا ہوں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا کے لوگ، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، بے رغبتی کا مظاہرہ کرنا ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ ہائے ہمیں نہیں کبھی دیکھی، ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، کیا زندگی ہے ان کی۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، خواہشات ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم، یہ حالت ہے ہماری۔ جس کے پاس پنکھا ہے وہ کہتا ہے کیا بات ہے، کولر آ گیا، پیسے جوڑ لیے۔ اب اس نے کہا کولر کو چھوڑو، یہ تو پانی مارتا ہے، بات تو ہے اے سی کی۔ جب اے سی آیا تو اس نے کہا صرف گھر میں کیوں، گاڑیوں میں بھی ہو۔ مزہ تو ان کا ہے جو گاڑی میں ہوتے ہیں، باہر سورج ہے اندر اے سی۔ جس کی گاڑی میں آ گیا اس نے کہا مزہ تو اب یہ ہے کہ ایک کمرے میں کیوں ہو، چھت کے اندر لگا لیتے ہیں، واش روم میں بھی، کچن میں بھی اے سی ہونا چاہیے۔ اچھا بجلی جاتی ہے، ایک منٹ بھی ہماری بند نہ ہو، ہم سے بھائی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ بلکہ ہو سکتا ہے ابھی تو وہ نا ایک چھوٹے پنکھے ملتے ہیں، سفر کرے تو وہ گھماتے ہیں لوگ، کل کو دیکھیے کب چھوٹا اے سی ملتا ہے، جہاں جائیں گے ساتھ اے سی ہوگا۔ ہر خواہش پر دم نکلے گا، لیکن ہم نے رکنا نہیں، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، کیونکہ ظاہری چیز ہے اور حسین بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زہد، تقوی اختیار کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، عیاشیاں نہیں کرنی۔ ہم ادھر عیاشیوں کے لیے نہیں آئے، لذتوں کے لیے نہیں آئے، بس ضروریات پوری ہوگی اللہ کا شکر، بس ٹھیک ہے۔ کم ہے لیکن اللہ راضی ہے، یہ غنیمت ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ مال ہوتا ہم عیاش ہو جاتے۔ آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، روزانہ رات کو شراب پی کر گھر آتے ہیں، مال بدکاری مستقل کرتے ہیں، تو ہم اس کم میں راضی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور یہ لوگ دنیا کے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہماری محبت ڈال دے تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے، دنیا کی ایک ایک چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم نے کیا بے نیاز ہونا ہے، ہم تو جوتی نہیں چھوڑتے کسی کو، کتنے کی ہے جی، بیگ نہیں چھوڑتے، کپڑے نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے لوگ کسی کے گھر چلے جائیں نا، اس کی ڈسٹ بن دیکھ لیں، عمدہ رکھی ہے، اس نے بڑی رکھی ہے، کہ کتنے کی آئی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ ہم تو کوئی چیز نہیں چھوڑتے، بے رغبتی اختیار کیجیے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا سارا مال، یہ ساری متاع بھی آخرت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے، ایسے رہ، راہ گزرنے والا پردیسی جیسے رہتا ہے ویسے رہ۔ اچھا
آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ اچھا ڈبہ لیتے ہیں، اسی والا لے لیتے ہیں، لیکن کیا اس ڈبے کو اتار کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں؟ جی، سفر کرتے ہیں، لیٹ بھی جاتے ہیں، پیر اونچے بھی رکھ لیتے ہیں، نیچے بھی رکھ لیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی مل جاتی ہے، کھا بھی لیتے ہیں، لیکن بالآخر آپ نے اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ کیا آپ نے کہا نہیں جی ٹرین پسند آ گئی، ساری زندگی میں نے اس ڈبے میں رہنا ہے، کہ رہنا ہے؟ نہیں، دنیا بھی ایسے ہے، جتنی بھی حسین ہو جائے آپ نے چھوڑ کے جانا ہے، جتنی بھی خوبصورت ہو۔ لہذا اگر کوئی مشہور ہے تب، صاحب ثروت ہے تب، صاحب مال ہے تب، ایسے رہو کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، ادھر جا کے رہنا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ ہم بالکل مسافر ہیں، جیسے آپ راستے سے گزر رہے ہوں اور ایک درخت ہو، دھوپ ہے بہت زیادہ، آپ کہتے ہیں چلو میں سانس لے لوں، سایہ ہے۔ کیا آپ سانس لینے بیٹھیں گے تو ساری زندگی ادھر ہی گزاریں گے؟ نہیں، آپ یہاں سانس لینے آئے ہیں بس دنیا میں۔ ہم نے یہ سمجھا شاید ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، اربوں کے مالک ہیں۔ میں ایک شخص کے متعلق سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اربوں کا وہ مالک، اور اتنی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، اتنی بڑی ٹیم ہے اس کی، سیکیورٹی گارڈز ہیں اس کے، اور جوان بھی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ظاہری بات ہے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگوں کے ڈاکٹر ان کے پاس ہائر ہوتے ہیں، ہر وقت وہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں۔ اس نے ایک شخص کو ملاقات کا ٹائم دیا کہ میں نے ملنا ہے، بڑا ایک روب ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آنا ہے۔ کہتے ہیں کرسی پر بیٹھا تھا اپنے آفس میں، ٹیم اس کے سامنے ہے، سب مینیج کر رہے ہیں، اور ایک جانب گر گیا، اٹھایا تو پتہ چلا کہ مر چکا ہے۔ کیا ہوا جی؟ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اللہ کا حکم آگے میں، ہو سکتا ہے اس کے پہلے دل کے ٹیسٹ کلیئر ہو، وہ نوجوان بھی تھا، اس کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی تھے، لیکن دکھانے کا موقع نہیں ملا۔ ابھی اس نے ملاقات کرنی تھی، اس کی تو میٹنگ تھی، اربوں کا مال اس کے کام نہیں آیا۔ ہم یہاں صرف سانس لینے آئے ہیں، جانا تو ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہی کہتا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، صرف جنت کی تیاری کرو، ادھر یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آج لوگوں کی جو دوڑ ہے وہ پیسے سے شروع اور پیسے پر ختم۔ اللہ سے دعا کیا کرے اللہ رزق حلال دے جس میں ہمیں تو نہ بھولے، تو یاد رہے۔ آج اللہ کو ہم بلا چکے ہیں، ایک ہی فکر ہے کہ پیسہ جمع کیسے ہو، گزارا تو ہو رہا ہے سب کا، جمع کیسے ہو گئے، ایسے ہی ہے نا۔ بلکہ آج اگر سلام دعا ہے تو وہ بھی پیسے کی وجہ سے ہے، کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس سے سلام دعا اچھی ہے۔ رشتے ناتے بھی دولت کی وجہ سے، جو غریب ہے وہ بے وقوف لگتا ہے۔ بتائیے، دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ میں نے پہلے کہا جس کے اندر دنیا کی حب ہے نا، مال جمع ہو، اس کو چوری بھی ہضم ہو جاتی ہے، ڈاکہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، اس کو شراب کی کمائی بھی ہضم ہو جاتی ہے، جوا بھی ہضم ہو جاتا ہے، لاٹری بھی اس کو ہضم ہو جاتی ہے، بے نمازی ہونا بھی اس کو ہضم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو بس دنیا چاہیے۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ہمارے پاس آئے دن لوگ آتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، بتائیے۔ انہوں نے کہا وظیفہ نہیں، تیرا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ بعض لوگ دنیا میں آپ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ روزانہ ان کو فون کرتے ہیں، جی اچھا پتہ چلا کہ آپ نے روزانہ ایک فون ضرور ڈائل کیا ہوتا ہے، بعض ایسے نمبر ہیں کہ آپ فون ضرور کرتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے عرصے کا فون نہیں کیا، ہوں گے آپ کے رشتہ دار، دوست احباب بھی، نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ آن لائن بھی ہیں، اسٹیٹس بھی شو ہو جاتا ہے، لیکن دل نہیں کرتا بات کرنے۔ کئی مرتبہ وہ فون کر بھی دیں تو آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا اٹھانے کا، ٹائم ہی نہیں تھا۔ بس یہی فرق ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان خود ہی بار بار اس کا فون بھی اٹھا لیتا ہے، کر بھی لیتا ہے۔
نماز میں دل نہیں لگتا، مسئلہ اتنا ہے کہ اللہ سے محبت نہیں، دنیا کی محبت انسان کے اندر بھر چکی ہے۔ دل کیسے لگنا ہے؟ دل اس کا لگتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو سمجھیے آپ نے اللہ سے محبت کی ہی نہیں۔ میں نے کہا نا، آج جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان میں بھی ہمیں صرف پیسہ ہی نظر آتا ہے، اور جس نے ڈھیر اکٹھا کر لیا وہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ڈھیر اکٹھا کرنے کے بعد؟ کہتے ہیں جی پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ بھئی پیٹ کے لیے تو آپ کو صبح شام 2 روٹیاں کافی ہیں، چلیں آپ دوپہر میں کر لیں 6 روٹیاں کافی ہیں۔ پیٹ کے لیے آپ کو جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی کی، یہ ہے حب الدنیا۔ اور جب یہ بڑھ جاتی ہے وہ کراہیت الموت، فطری چیز ہے، جب دنیا زیادہ بنا لیتے ہیں تو موت سے کراہت ہونے لگتی ہے، مرنا نہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ایسے ہی مرنے کی بات نہ کریں، موت کی بات نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی امت کے متعلق جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا دار ہو گئے، دنیا کی محبت ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ آتے نہیں ہیں دین سننے کے لیے۔ آج کے پڑھے لکھے دور کے اندر تعصب پہلے سے کم ہو گیا۔ ایک مین چیز جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے وہ دنیا داری ہے، اور دین حاصل کر لینے کے بعد جو عمل سے دور رکھتی ہے وہ بھی دنیا داری ہے۔ دنیا ایک میٹھا خواب ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کا ہمیں پتہ نہیں، اور سامان ہم نے 100 سال کا اکٹھا کیا ہوا۔ آج موقع ہے توبہ کر لیجیے، آج کا پچھتاوا ہمارے کام آئے گا۔ وقت پر ایک خشک قطرہ جو آنکھ سے نکل آئے اس کا فائدہ ہے، چاہے وہ خشک آنکھ ہو، تھوڑا سا قطرہ نکل، لیکن جب وقت گزر گیا آپ بارش بھی برسا دیں، فائدہ کوئی نہیں۔ جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں نہریں بہیں گی، کشتیاں چلائی جا سکیں گی، لیکن فائدہ تو نہیں۔ آج ایک قطرہ نکلتا ہے، اس کا فائدہ ہے، وہ ایک قطرہ نکال لیجیے۔ پوچھئے نا جس کا نزا کا عالم شروع ہو جاتا ہے، راستے تو کھلے ہیں پر سانس نہیں کھلے، کہ ایک دفعہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور بعض دفعہ سانس اللہ نے کھولے ہوئے ہیں لیکن راستے بند کر دیے، ساری زندگی ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے جس نے سانس بھی کھولا ہے اور راستہ بھی کھولا۔ معافی مانگی، کیونکہ ادھر کسی نے رہنا نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں ہر محلے میں ایک قبرستان ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتا، باہر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، نہیں سمجھ آتا۔ آنکھوں کو حیران کر دینے والی یہ دنیا ہمیں بڑی پسند آتی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے لگتا ہے شمع رکھی ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں، کس روشنی میں جاتے ہیں؟ کبھی کہا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، کبھی کہا سن لو جو بیٹیاں ہیں یا نیک صالح اعمال ہے صرف وہ باقی رہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بعض دفعہ تم اتنے اعمال کر کر کے آتے ہو خسارے میں، کیونکہ وہ سارے عمل دنیا کے لیے تھے۔ ہمارا نعرہ ایک ہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ عیش تو بس آخرت کی عیش ہوتی ہے، یہاں کی عیش کیا ہے، جتنی مرضی کر لیں ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زندگی کے 2 ہی کام ہیں، اگر تو آپ ضرورت کے لیے کر رہے ہیں جائز ہے، نیکیوں کے لیے کر رہے ہیں ثواب ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں، تیسری وجہ ہوتی ہے تو اسی کو لغویات اور گناہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ دنیا ایک میل ہے، اس میل کو اتارنا ہے، اور وہ میل اللہ کے نام کے ساتھ ہی اترتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ اترتی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ اترتی ہے، جیسے صابن سے میل نہیں اتارتے ویسے۔ کہا یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن یاد رکھنا یہ صرف دنیا داری ہے اور کچھ نہیں۔ کرنا کیا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اس دنیا سے بہتر ہے۔
دنیا استعمال کیجئے لیکن اس میں غرق نہیں ہو جانا۔ اب جتنے لوگ مر گئے ہیں بتائیے انہوں نے کتنی محنتیں کی، اپنی اولادوں کے لیے مال جمع کیا، آج نتیجہ کیا ہے؟ بھاری بھرکم سلے ہیں جن کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور آج ان کے بنائے ہوئے مال پر ان کی اولاد پیچھے سے عیش کرتی ہے۔ دعا کے لیے اولاد کے پاس ٹائم نہیں، جی ٹائم ہی نہیں ہے، جی کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ہے، لائف سٹائل ایسے ہے۔ وہ دعا کے لیے بھی صحیح معنوں میں تیار نہیں تھا، بس اسی وقت مر گئے، دعا کروائی، جان چھڑائی، چلو جی کام ختم۔ ٹرین میں رہیے لیکن دل نہ لگائیے۔ اچھا ایک اور چیز، یہ تمام چیزیں جو ہمیں بڑی پسند ہیں، ان کی محبت ہم اپنے دلوں سے نکالے کیسے؟ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور پہلے ادوار کے اندر ہم تو یہ کہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بعض دفعہ لوگ آتے اور کہتے دنیا کی محبت دل سے جاتی نہیں ہے، تو علماء ان کو یہ مشورہ دیتے کہ اپنے سامنے اپنے دینار اور درہم ان کو جلا دو، جلاؤ، وہ جلے تمہیں پتہ چلے، جلائیے ذرا 5000 اٹھیے۔ آپ نے کہا نہیں 5000 میں تو اتنے کام ہو جائیں گے، اور جب یہی بات ہوتی ہے اللہ کی راہ میں دے دیں نا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کیسے دے، ہے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے، پرس گم جائے اور اس میں سے 20,000 گم جائے، کوئی بیمار ہو جائے اور 30,000 ادھر ہی لگ جائے، ایسے ہی ہے نا، ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نکلوانے پر آتا ہے ایسے نکلوانے ہے، وہ بھی تو رب کائنات ہے۔ ہمارا دل تو اٹک گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ اچھا کبھی آپ بلند عمارتیں دیکھتے ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں، کیا کوٹھی بنائے۔ ایک بات سوچا کریں، کہا کریں یہ کھڑی مٹی ہے اور یہ بڑی مٹی ہے۔ تجوید میں پڑھتے ہیں نا کھڑی حرکت اور بڑی حرکت، یہ بھی وہی ہے، یہ بڑی مٹی ہے ساری زمین اور یہ کھڑی مٹی، اور اس کھڑی کا کوئی کمال نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے بعد یہ کھڑی رہ کے دکھائے نہیں رہ سکتی، اس نے گرنا ہے، اس نے بھی پڑی مٹی بننا ہے، اور ہم جو کھڑے ہیں ہم نے بھی پڑی مٹی بننا ہے، مٹی میں ہی ملنا ہے جانا، ایسے ہی بلکہ جس کو جیسے دفنا کے آیا جاتا ہے، جیسی کروٹ ہے وہ اپنی کروٹ بھی بدل نہیں سکتی۔ ہمارے پاس اربوں مال ہوگا لیکن موت کا وقت ہم ٹال نہیں سکتے، لہٰذا اس دنیا کی حب کو اتنا نہ بڑھائیے کہ موت سے کراہت ہونے لگے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں نا کہ مرنا ہے، اللہ کو یاد ہے موت آنی ہے۔ جس دوڑ میں آج ہم لگ گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کو کپڑوں کا جی کہتے ہیں یہ بڑا کریز ہے، کسی کو جی برتنوں کا بہت زیادہ ہے، کسی کو گھر سجانے کا بہت زیادہ ہے، کہ وہ ایسا ہے کہ بستر جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس دوڑ میں لگ گئے ہیں؟ سب مل گیا لیکن اللہ نہیں ملا۔ بتائیے 7 بر اعظم کا بھی کوئی مالک ہے نا، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 7 بر اعظم کا مالک ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے تو دنیا کے کسی کونے میں چھپ نہیں سکتا۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس شاید 2 گز زمین کا ٹکڑا ہو لیکن اللہ راضی ہے، اس کے لیے وہ تحد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے وسیع کیا جائے۔ آپ کے لیے تو وہ ایک ٹکڑا ہے بس، لاجک سمجھیے نا، حقیقت، دنیا حقیقت نہیں ہے، العاجلہ، بس جلدی مل جاتی ہے، ختم، جلدی ملی اگلی کیا بس ہے، اور مل جائے اور مل جائے، بس سارا دن ہماری زندگی کھانے کے گرد گھومتی ہے، کیا پکائیں، ہاں جی کیا پکائیں جی، سارے الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں، سارا دن پکایا، رات سو گئے، صبح اٹھ کے پھر پکایا، حتیٰ کہ مر گئے تب بھی دوسروں نے آپ کی میت پر بھی پکایا، آپ نے نہیں چھوڑا۔ ضرورت سمجھیے نا، کبھی کبھی روزے بھی رکھنے چاہیے تاکہ یہ پکانا بند ہو جائے، کیا خیال ہے؟ سکون ملے اور بندہ نماز قرآن کرے۔ حق کیا ہے؟ اللہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، دنیا حق نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز اگر کچھ حق ہے تو وہ ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، تو یہ حق ہے ثابت ہو کر رہنے والے۔ وما ادراک ما الحاقۃ، کیا بتاؤں یہ حق کیا ہے؟
تم کیا جانو یہ حق کیا ہے، تم تو دھوکے میں ہو. یہ حق ایک ہتھوڑا ہے، جب یہ مارا جائے گا سمجھ آ جائے گی دنیا فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری کی ساری کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ ہتھوڑا ہے جو سب توڑ کر مٹا دے گا. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، پرندے اگر گھونسلے سے نکلے کچھ ڈھونڈنے کے لیے تو وہ اڑ رہے ہیں. عورت اگر گھر میں کام کر رہی ہے، مکھن نکال رہی ہے تو وہ مکھن نکال رہی ہے. کوئی ابھی تاج پہننے والا ہے، کوئی تخت نشین ہونے والا ہے. لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں کہ لڑائی شروع ہو جائے. دکاندار دکان کا شٹر اونچا کر رہا ہے، اللہ. اور کوئی کھانا کھانے لگا ہے، لقمہ اٹھاتا ہے. الحاقۃ جب یہ قائم ہوتی ہے تو ادھر ہی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ لقمہ اندر جائے گا تو قائم ہوگی، نہیں، وہ جہاں ہے وہیں پہ رک جائے گی. پرندے اڑ رہے تھے وہیں پہ ختم، عورت مکھن نکال رہی تھی وہیں پہ ختم. ایسے ہی ہے، کوئی بھی کام ہو تو ہم کہتے ہیں کام ختم کر کے آتے ہیں، آپ ختم نہ کر سکیں. تاج کوئی پہننے والا تھا، سر آگے کیا ہے، ابھی تاج ہوا میں ہے، وہیں پر ختم. تخت نشین ہونے والا تھا، ختم. لشکر آمنے سامنے تھے، لڑنے والے تھے، وہیں پر ختم. دکاندار نے ابھی شٹر کھولا ہے، ادھر ہی ختم. کوئی لقمہ اٹھا رہا ہے، ختم. کیا ہے اس کو کہتے ہیں حقیقت. الحاقۃ ما الحاقۃ، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ہے حقیقت. بتائیے، ہمالیہ پہاڑ ہے، شاید اپنے اوپر فخر کرتا ہو کہ میں اتنا اونچا ہوں، کون ہے جو مجھے ہلا سکے. ایسے ہی سمندر اتنے اتنے بڑے ہیں، فخر کرتے ہو کون ہے جو ہمیں مٹا سکے. ایسے ہی ہے، درندے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہوں کون ہے جو ہمیں گرا سکے. لیکن ہے نا ایک حقیقت، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. کھڑکھڑانے والی آئے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی گر جائے گا، بلکہ ہباء منصورا، گرد و غبار ہو کے گرے. سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ختم، آگ بن جائے گی سارے. کون آئے گا بچانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. تم کیا جانو یہ کھڑکھڑانے والے کیا ہے. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. تمہیں نہیں پتا لوگوں کی حالت کیا ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. تمہیں نہیں معلوم پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی، روئی بن جائیں گے. انسان پروانوں کی مانند ہوں گے. رات میں آپ لائٹ جلاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پروانے، کیا انسان اس طرح اڑیں گے؟ یہ ہے حقیقت. دنیا کیا ہے؟ صرف ایک فریب ہے. جب اس نے ختم ہونا ہے، اس کو کوئی قائم نہیں رکھ سکتا. اور آپ نے نہیں پڑھا اذا الشمس کورت، اتنا بڑا سورج ہے، کیا ہوگا؟ لپیٹ دیا جائے گا. آپ نے نہیں پڑھا واذا النجوم کدرت، ستارے بکھر جائیں گے، چاند ختم ہو جائے گا، بس ساری دنیا میں صرف اندھیرا ہے. یہ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ قائم ہونے والی بڑی قیامت یہ ہوتی ہے. کوئی تخت پر بیٹھ نہیں پائے گا، بلکہ جس کی گود میں اولاد ہے، حالت یہ ہے کہ وہ شاید اس کو بھی پھینک دے کہ میں بچہ ہوں، اس کی چھوڑ. مال بھی انسان بھول جائے گا. ایک عورت اپنے بچے کو لوری دے رہی ہوگی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی وہ بچہ اسے یاد نہیں رہے گا. بس آج میں بچ جاؤں. زمینوں میں شگاف آ جائیں گے، چاند ٹوٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، اور پھر نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی دفنانے والا، نہ کوئی کفن دینے والا. شاہ بھی برابر اور فقیر بھی برابر، سب پر قائم ہو. یہ ہے حقیقت. دنیا کے مقابلے میں دنیا کی حب نکالنی ہے. اس لیے قیامت وہ لوگ دیکھیں گے جو کائنات کے برے ترین لوگ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کرے. اچھا، پھر اسی طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی زینت تو رکھی ہے. جب آپ کو دنیا کی زینت لگی نا، فوراً سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے یہ بیان فرما دیا کہ عورت میں، ویسے آج کل کی عورتیں جب تیار ہوتی ہیں نا تو سچ میں لگتا ہے کہ وہ اسی آیت کی مصداق ٹھہرتی ہیں، پہچانی نہیں جاتی.
ایسا میک اپ اسلام میں جائز نہیں ہے جس میں انسان یہ کہے کہ ہائے یہ کون ہے، شکل پہچانی نہیں جا رہی. ایسے ہی ہے نا. کبھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بھی امیجن کرتے ہیں، رات کو سوچتی ہیں بچیاں کہ ہم بھی ایسے بنیں گے، ہماری بھی شادی ہوگی. ایسے ہی ہے نا. اصل میں ہمارے جو سہانے خواب ہیں وہ شادیاں دیکھ دیکھ کر بنے. اگر ہم نے شادی کو سمجھا ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے یہ سہانا خواب نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہ ذمہ داریاں ہیں. ہر بچی ایسے ہی چاہتی ہے کہ میری شادی ایسی ہو. حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کسی کنواری کی شادی اور اس سے پوچھا جائے ہاں بھائی راضی ہو تو وہ خاموشی اختیار کرے، اس کی رضامندگی ہے. آج کل کی کنواریاں بتاتی ہیں شادی ایسی ہونی چاہیے، اسٹیج ایسا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. ایسے انتظامات کرنے ہیں. بلکہ جتنی بڑی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں کیا پتا، ان سے پوچھو بھائی ان کو کیا پتا. 16 سال عمر ہے، 18 سال عمر ہے، کیا پتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا انہوں نے دیکھے یہ ہے حب الشہوات. کیسی خوبصورتی لگتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کسی باپردہ کو دیکھتے ہیں سادہ صاحب، کہتے ہیں ہاں یہ کیا بیکورڈ دقیانوسی، یہ کس دور کے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی شادی پہ چلا جائے اور وہ بال نہ کھولے تو ہمیں تو ایسا لگے گا نا کہ یہ کس دور سے ہے. جہاں اس نے اتنی محنت کی ہے اپنے بالوں پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ننگے نہ کرے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. جہاں وہ اتنا سج کر تیار ہوئی ہے اور اس نے ہزاروں روپیہ لگایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ تصویر نہ بنائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. سوال تو پیدا ہوتا ہے. یہ ہے حب الشہوات، دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگتی ہے. پھر اسی طرح بیٹے ہیں، اولاد ہے، فخر ہے، مال ہے جو جمع کر کے رکھا ہے. پھر اسی طرح جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، کھیتیاں ہیں. کہ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے پاس بڑا اچھا ٹھکانا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جو یہاں آپ حاصل نہیں کر سکے وہ وہاں مل جائے گا. وہ تمام چیزیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں جو انسان کو پسند ہے اور یہاں منع کیا گیا ہے. ایسے ہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے صحیح معنوں میں اس کے متعلق سنا نہیں. ہم جتنا بھی بیان کریں بیان کر نہیں سکتے، اس قدر خوبصورتی ہے اس میں. اور اس جنت کے لیے ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں. وہ قرۃ اعین ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. دیکھ کے آنکھوں کو سکون آ جاتا ہے. ایک نظر ڈالیں گے اور ساری مشقتوں کو بھلا دیں گے. جنت کا چھوٹا سا محلہ ہماری ساری زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. چھوٹا سا محلہ، اتنی وسعت اللہ نے اس کو دی. پھر اس میں کئی طرح کے اوصاف ہیں، ذاتی ہیں، صفاتی ہیں، آئلی زندگی کے ہیں. مثلا جو جنت میں جائے گا اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی. بڑی اہم چیز. دنیا میں ہم رہتے ہیں، بعض دفعہ لوگ شادیوں کے بعد ایک ایک مہینہ تک بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ کام اتنا کیا. ایسا ہی ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہونا پسند نہیں کرتا. جنت میں انسان کو بیماری نہیں آئی. نفیس ہے ہر بندہ وہاں. حیض نفاس کچھ بھی نہیں ہوگا. بولو براز بلغم کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی بھی بڑی دے گا. ایک جنتی کا جو قد ہے وہ 90 فٹ کے برابر ہوگا. 90 فٹ. اتنے لمبے لوگ ہوں. جنتی کا جو پسینہ ہے وہ مشک کی طرح خوشبو ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دے دی. ہر بندہ جوان ہوگا، یعنی 30 سال کی عمر ہوگی. خواتین تو چاہتی ہے نا کہ وہ بس جوان ہی رہیں. وہاں جوان ہی رہیں گے اور موت تو آنی نہیں، بس اب زندہ رہیں. ہر مرد ہر عورت کنوارا اور کنواری ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حوریں بھی رکھی ہیں، درجات بھی رکھے ہیں. مثلا ایک اہل خانہ ہے، گھر والے، کوئی بہت نیک تھا اس کا درجہ اونچا ہے، کوئی اتنا نیک نہیں تھا اس کا درجہ کم ہے. لیکن جب اللہ سے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ وہ جو کم درجے والے ہیں ان کو بھی اونچے درجے پر بھیج دیں گے. اکٹھے ہو جائیں گے سارے، جیسے ہم یہاں اکٹھے ہو جائیں.
دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو بھی جنت میں اسی طرح اکٹھا کرے. ہم نے اکیلے نہیں جانا، ساتھ لے کر جانا. کبھی آپ امیجن تو کیجیے گھر میں آپ اکیلے ہوں تو آپ کا دل لگتا ہے؟ نہیں. جنت میں ذرا سوچئے، کیا ہم اکیلے رہیں گے؟ ہم نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو ساتھ نہیں رکھنا؟ اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہے. پھر اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنت کے جو محلات ہیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے، موتیوں کے محلات ہوں گے، اور محلات کے اندر خیمے بھی ہوں گے. خیمے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور ایسے ایسے محلات ہوں گے کہ باہر سے کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا. ویو بھی اچھا ہے، بلکہ ایسا ویو دنیا کے اندر کہیں نہیں. ملنا کس کو ہے جس نے کچھ قربانی دی ہو. وسیع باغات ہے، اس کا نام ہی جنت ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ باغات. کبھی آپ کشمیر جیسے علاقوں میں جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ باغات کی کیا خوبصورتی ہوتی ہے. وسیع و عریض باغات ہیں. اچھا، نہریں جاری ہے دودھ کی، جہاں سے مرضی بھی لو. شہد کی، شراب ہے لیکن شراب طہور ہے، پاک شراب پانی کی. اور وہ نہریں جاری ہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے اس کا دل کرے گا کہ میں ابھی پانی پی لوں تو جام اس کے سامنے آ جائے گا، کیوں پی لوں. درخت دیکھتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میں پھل کھا لوں. درخت قریب آئے گا اور شاخ جھک جائے گی تاکہ وہ پھل کھا لے. کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ نے بس آرام کرنا ہوگا. یہاں بس تھوڑا سا کام کرنا ہے، تھوڑا سا. مچھلی کا جگر جنتیوں کی خاص خوراک ہوگی. چشموں کے نام ہے نا، کافور، سلسبیل، زنجبیل. حوض کوثر سے نہریں آئیں گی. آپ کو جنت میں بیٹھے، محلات میں بیٹھے، خیموں میں بیٹھے وہ پانی میسر ہوگا. اور اگلی بات کیا ہے؟ لا مقطوعۃ، وہاں کی بجلی کٹتی کوئی نہیں ہے کہ جی روشنیاں چلی گئی بیٹھے بیٹھے. نہیں، کوئی نعمت نہیں کاٹی جائے گی، کوئی نعمت نہیں. ولا ممنوعہ، کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا کہ ہاں بھائی نہ پیو، بس اتنا ہی کھانا ہے، زیادہ نہیں. قضائے حاجت سے فارغ ہونے والا سلسلہ ختم، کوئی گندگی نہیں ہے. لباس بھی انتہائی قیمتی، سندس، استبرق، ریشم، دبیز. بلکہ جنتی عورت جب لباس پہنے گی، یہاں پر دیکھیے ہمیں حکم ہے اپنے آپ کو ڈھانپو، گرمی ہے تب بھی، تاکہ آگ سے بچ جاؤ. وہاں اللہ تعالیٰ ایسا لباس دے گی کہ لباس ایسا باریک ہوگا کہ پنڈلی کا جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا، لیکن یہ خوبصورتی کے ساتھ. اور یہ فحاشی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا محل، ہر ایک کے اپنے اپنے محلات ہیں، اپنے اپنے درجات ہیں. اس دنیا سے بڑھ کر ایک ایک بندے کی سلطنت ہوگی. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا گھر میں میری چلے، وہاں پر ہماری ہی چلے. کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی کاٹنے والا نہیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا دیدار نصیب ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا جب آپ اپنے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی تجلی دکھائیں گے، پردہ اٹھائیں گے، اور یہ صرف جنتیوں کو حاصل ہوگا. اور اس کے بعد پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ نہیں، ساری خواہشات ختم ہو. جنتی جب جنت میں آ جائیں گے اور جہنمی جب آگ میں چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا. ختم، آج کے بعد موت نہیں ہے. جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ جیسے خوشی سے مر جائیں گے کہ اب ہم نے مرنا نہیں ہے، سدا ادھر ہی رہنا ہے. اور جہنمی اتنے غمگین ہوں گے، اتنا روئیں گے کہ اس غم سے مر جائیں کہ کاش ہم مر جاتے. یہاں پر ایک خوف رہتا ہے کہ جتنا بھی ہم آگے بڑھ جائیں مر تو جانا. کسی نے جوان، کسی نے بوڑھے، کوئی تندرست چلا جاتا ہے، کوئی بیمار. ایسے ہی ہے، کوئی ابھی بچہ ہے چلا جاتا ہے، کوئی ڈوب کے، کوئی دب کے. ایسے ہی ہے نا، کوئی جل کے. کسی کی طبعی موت ہے، کوئی میدان جہاد کے اندر ہے. جانا تو سبھی نے. کوئی دعویٰ کر دے جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے، نہیں.
لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ دل نہ لگائیے، اپنے ساز و سامان کو کم کیجیے، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں نا، اس میں ایک اٹریکشن ہے، کشش آپ دیکھتے ہیں، اس وقت سوچا کریں کہ آخرت ہمارا ٹھکانہ ہے اور جنت اس سے بے حد حسین ہے۔ لہٰذا یہ ٹو اور جاسوسی کرنا چھوڑ دیجیے، کسی کے پاس مال کتنا ہے، اس نے گھر کیسا بنایا، اس کے پاس برتن کیسے ہیں، اس کے بچے کیسے ہیں، اس کا ساتھی کیسا ہے۔ دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے لوگوں سے ہماری بے نیازی تو یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بازار میں ایک چیز دیکھا ہے نا نئے ماڈل کی، تو کہتے ہیں کہ کل ہی جاؤں گی واپس، دوبارہ لے کر آؤں، میں نے بھی لایا۔ اگر ہمارے نفس پر ہمارا اتنا بھی کنٹرول نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں دنیا میں صدا سے ہیں اور رہیں گی۔ فرعون اونچے اونچے محلات تھے اس کے دور میں، اور وہ کہتا تھا محلات اونچے بناؤ تاکہ میں کھڑا ہو کر آسمان پر ہاتھ لگاؤں، دیکھوں موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ قارون خزانے تھے اس کے دور میں، اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں کئی اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ نمرود بادشاہت تھی اس کی، لیکن وہ صدا تو نہیں رہا۔ فرعون کو صرف اللہ نے محفوظ کیا تاکہ پتہ چلے اس کی حالت کیا ہوگی۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور سمندر میں ڈبو دیا گیا، غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کئی بادشاہ ہیں، صرف ہم نہیں ہیں۔ آج کبھی آپ قبرستان میں جائیں تو امیجن کیجئے گا جن کی قبریں ہیں نا، کبھی یہ اپنے گھر کے بادشاہ ہوتے تھے، ایسے ہی ہے نا، کبھی یہ اپنے گھروں میں حکمرانی کرتے تھے، خاندان چلاتے تھے، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ آج کہاں جی؟ مٹی تلے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ یاد ہے آپ کو آپ کے دادا کون تھے؟ نام آتا ہے اپنے دادا کے دادا، آپ کے دادا کے جو والد تھے ان کا نام آتا ہے، اپنے دادا کا آتا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے والد نے آپ کو بتایا۔ ایسے ہی ہے، یعنی ہم تو 2 نسلیں اوپر ہی بھول گئے، تو ہمیں کون یاد رکھے گا؟ ہم نے بھی ایسے ہی جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی بڑے بادشاہ وزراء ہیں، شہنشاہ بنتے تھے، حکمرانیاں تھیں، لیکن وہ قائم نہیں رہتے، ہم نے بھی قائم نہیں رہتے۔ ہاں آج بھی قائم ہے، جہاں بھی آپ نام لیتے ہیں بلال حبشی کا غلام ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ قائم کیوں ہیں؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے، ان کے کردار کو رکھا ہے۔ کیوں؟ وہ نیک تھے اس لیے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، وہ نیک اس لیے نہیں بنے تھے کہ اللہ ہمیں تا قیامت ہمارے تذکرے زندہ رکھے، نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کبھی ہمارے تذکرے ہوں گے ایسے، ان کو تو مارے پڑتی تھی۔ ایسے ہی ہے نا، گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا ایسا ہوگا۔ امام بخاری نے کبھی سوچا تھا کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے ہر حدیث سے پہلے میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، یہ بات قیامت تک محفوظ ہو جائے گی، لوگ یہ تعارف پیش کریں گے میرا۔ پتا تھا ان کو، انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میرا تعارف رہے، اللہ نے اس کو رکھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ شہرت ملے، اللہ تعالیٰ نے یہ نیک شہرت باقی رکھی، اور کائنات میں ایسے کئی نیک لوگ دنیا سے گئے ہیں جن کے نام باقی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو ان کی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ بات تو یہ ہے، یہ دنیا، اس کی تمام چیزیں صرف دنیا کا ساز و سامان ہے، بس اللہ کے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، بغیر حساب کے عطا کرے، اور ہمارے دلوں کے اندر جنت کی رغبت ڈال دے کہ دنیا کی چیزیں کبھی بھی انسان کو متاثر نہ کریں، کبھی بھی ہمارا ایمان مشکوک نہ ہو، متذبذب نہ ہو، جو کہ آج کے دور میں ہر لمحے ہوتا ہے۔ یہی ہے پرفتن دور، صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر، یہ حالات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔